اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفکر، صحافی، شاعر، ادیب اور سیاستدان عبداللہ ڈیار کا تعلق جنوبی ہند کے مشہور شہر مدراس سے ہے جو تامل ناڈو کا صدر مقام ہے۔ اگرچہ انٹرمیڈیٹ کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکے، غیر معمولی تحریری صلاحیتوں کی وجہ سے وہ مشہور تامل اخبار تراسولی کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے، جہاں انہوں نے 17 برس تک نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر ڈاکٹر کروناندھی تھے، جو بعد میں تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ بنے۔ عبداللہ ڈیار ایک شعلہ بیاں مقرر ہیں اور صحافت سے وابستگی کے ساتھ ساتھ وہ ڈی ایم کے پارٹی کے رکن بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے ڈرامے بھی لکھے، انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی نام پایا۔ اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ افسانہ نگار بھی ہیں اور تامل زبان کے مختلف رسائل میں ان کی کہانیاں چھپتی رہتی ہیں۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ سر اسلام پر ان کی 13 کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں سے اسلام جس سے مجھے عشق ہے خاص شہرت رکھتی ہے اور اس کا ترجمہ اردو اور سندھی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں اور ایک کثیر الاشاعت ہفت روزہ کرودان کے مدیر بھی۔ چنانچہ مختلف نوع ادبی، علمی اور صحافیانہ خدمات کی بنیاد پر انہیں 1982 عیسوی میں تامل ناڈو گورنمنٹ ادبی ایوارڈ کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دنیائے علم و ادب کا گراں قدر ہیرا۔ میں 16 مئی 1935 عیسوی کو تامل ناڈو کے ایک قصبہ تری پورہ میں پیدا ہوا، جو ضلع کانٹ مانڈور میں واقع ہے۔ میرا تعلق ایک ہندو خاندان سے تھا، مگر میرے والد ونگاٹا چالام ایک راسخ العقیدہ کمیونسٹ تھے اور والدہ کٹر مذہبی ہندو تھیں۔ پیدائش کے وقت میرا نام ڈیار رکھا گیا۔ یہ تامل ناڈو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے خدا کا بندہ۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جنوبی بھارت کے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف تصور تنگ نظری کا وہ انداز نہیں ہے جو شمالی ہندوستان میں کار فرما ہے۔ وہاں باہمی رواداری اور مفاہمت کی فضا قائم نظر آتی ہے۔ چنانچہ اندازہ کریں کہ نمازوں کے اوقات میں ہندو عورتیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے مساجد کے دروازوں پر کھڑی رہتی ہیں تاکہ نمازیوں سے بچوں کو دم کرائیں اور برکت و شفا حاصل کریں۔ اسی طرح جنوبی ہند کے بہت سے مقامات پر یہ روایت نظر آتی ہے کہ ہندو اپنے باہمی جھگڑوں میں مسلمانوں سے فیصلے کراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جانبدار نہیں ہوتے اور وہ مکمل انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے اس معاشرتی ماحول میں آنکھیں کھولیں۔ حسن اتفاق سے میری پرورش و پرداخت میں ایک مسلمان خاتون نے اہم رول ادا کیا۔ یہ خاتون ہمارے گھر میں آیا کا کام کرتی تھی اور سادگی اور خلوص کا خاص مزاج رکھتی تھی۔ پھر لڑکپن میں میرے دوستوں میں مسلمان لڑکے بھی تھے۔ اس طرح مسلمانوں سے میرا تعارف خاصا گہرا اور دیرینہ ہے اور میں ان کی شرافت، انصاف پسندی، نیک دلی اور مکر ریاض پاک اسلوب حیات کو ہمیشہ سے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اسی دوران میں متعدد بار یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے والد اور ان کے مسلمان دوستوں میں عقائد و نظریات پر گفتگویں ہوتی تھیں اور میرے دل و دماغ کو مسلمانوں کا نقطہ نظر زیادہ اپیل کرتا تھا، جبکہ والد کی باتوں میں کھوکھلا پن جھلکتا دکھائی دیتا تھا۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود میرے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک روز میں بھی حلقہ بگوش اسلام ہو کر عظیم مسلمان برادری کا ایک فرد بن جاؤں گا۔ اس وقت میں اپنے باپ کی طرح دہریا تھا۔ مذہب میرے نزدیک ایک بیکار شے تھی۔ میری تعلیم اگرچہ انٹرمیڈیٹ سے آگے نہ بڑھ سکی اور میں تامل ناڈو زبان کے مشہور زمانہ تراسولی سے منسلک ہو گیا، مگر مختلف موضوعات پر میں نے خوب مطالعہ کیا۔ اتفاق سے حلقہ احباب بھی بڑے فاضل دوستوں پر مشتمل تھا جن سے متنوع مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ خصوصاً اخبار کے ایڈیٹر کروناندھی سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے طرز فکر میں استدلالیت اور منطقیت حاوی ہوتی گئی اور زندگی کے بارے میں ایک متوازن اور باوقار نقطہ نظر ابھرتا گیا۔ چونکہ میں ڈاکٹر کروناندھی سے بہت متاثر تھا اور وہ تامل ناڈو کی سیاست میں عملاً دخیل تھے، اس لیے میں بھی ان کی سیاسی پارٹی ڈی ایم کے کا
رکن بن گیا اور مقامی سیاست میں فعال کردار ادا کرنے لگا۔ میری پرجوش مگر منطقی و مدلل تقریروں کی خصوصی حیثیت اور اہمیت بن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صوبائی انتخابات میں حکمران کانگریس پارٹی کو شکست فاش ہوئی، ڈی ایم کے کو مکمل اور بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، مگر وزیر اعظم اندرا گاندھی اس شکست کو ہضم نہ کر سکی۔ 1976 عیسوی میں اس نے ڈی ایم کے کی وزارت کو برطرف کر کے وزراء اور دیگر قائدین کو جیل میں ڈال دیا۔ ماتوبین میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگ اگرچہ سیاسی قیدی تھے مگر جیل میں ہمارے ساتھ بڑا بہیمانہ سلوک روا رکھا گیا اور اخلاقی قیدیوں کی طرح خوب زد و کوب کیا گیا۔ چونکہ اس ظلم و ستم کے خلاف میں احتجاج سے باز نہ آتا تھا، اس لیے جیل کا عملہ مجھ پر زیادہ ہی مہربان تھا۔ وہ بڑی بے رحمی سے میری پٹائی کرتے۔ تشدد کا اندازہ اس عمر سے کیجیے کہ ایک بار مسلسل ضربات سے میرا پیٹ پھٹ گیا اور آنتیں نظر آنے لگیں۔ خوف اور دہشت کے اس عالم میں میری روح بے اختیار کسی ایسی چیز کا تقاضا کرنے لگی جو مجھے خوف اور پریشانی کے احساس سے نجات دے۔ چنانچہ میں نے پہلی مرتبہ سنجیدگی سے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پہلی بار میرے ذہن میں کائنات اور اس کے خالق اور زندگی کے دیگر حقائق کے بارے میں سوالات ابھرے۔ تب میں نے اپنی بیوی سے جو عیسائی تھی مذہبی کتابوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ وہ عیسائیت کے بارے میں بہت سی کتابیں لے آئی۔ میں نے سب کا مطالعہ کیا مگر مطمئن نہ ہوا۔ اسی طرح میں نے ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور یہودیت کا بھی غور سے مطالعہ کیا مگر کہیں سے میرے سوالات کا جواب نہ ملا اور میری روح کی پیاس ختم نہ ہوئی۔ آخر میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور قرآن مجید کے انگریزی ترجمے نے میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے غبار کو دھو دیا۔ مجھے میرے سوالات کے جوابات مل گئے۔ خوف اور مایوسی کی فضا تحلیل ہو گئی۔ قرآن کی اس تعلیم نے میری بڑی ڈھارس بندائی کہ خوف صرف خدا کا ہونا چاہیے اور اس سے ڈرنے والے پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں مطمئن ہو گیا کہ اسلام واقعی مکمل اور فطری ضابطۂ حیات ہے اور اس میں انسانوں کی مادی اور روحانی مشکلات کو حل کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ چنانچہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے اسلام کا مزید گہرائی سے مطالعہ کیا۔ مولانا مودودی کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی کی جن کتب کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا تھا ان سے بھی استفادہ کیا اور تامل ناڈو زبان کے مشہور عالم پی ایس اے محمد جو تقریباً 100 کتابوں کے مصنف ہیں کی تصانیف پڑھ لی۔ خصوصاً مولانا مودودی تو میرے محسن اور مرشد ہیں۔ ان کی تحریروں ہی نے مجھے اسلام کے بارے میں یکسو کیا۔ جب اسلام کے بارے میں میرا ذہن مطمئن ہو گیا تو 1980 عیسوی میں نے تامل روزنامہ نیروٹم میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں مضامین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عنوان تھا اسلام جس سے مجھے عشق ہے۔ اس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے مقابلے میں ہر دوسرا مذہب نامکمل اور انسان کی رہنمائی کے لیے ناموزوں ہے۔ اسلام اور صرف اسلام ہی ہے مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے ہر دور میں انسانوں کے ہمہ پہلو مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ مضامین بعد میں کتابی صورت میں بھی شائع ہوئے اور ہندوستان کی دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیے گئے۔ یہ سلسلہ مضامین اور کتاب پڑھ کر بے شمار ہندوؤں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اسلام کی تفہیم کے لیے مزید تفصیلات چاہتے تھے، چنانچہ بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں نے میری اس کاوش کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ میری اس کتاب کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی اور ہندوستان بھر کی مسلم تنظیموں نے مجھے خطاب کی دعوت دی۔ اس سے میں اسلام کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ میں نے اسلام قبول نہ کیا مگر کلمہ یاد کر لیا، نماز کا طریقہ سیکھ لیا اور تنہائی میں جب جی چاہتا اپنے رب کے حضور سربسجود ہو جاتا۔ اسلام اور مسلمانوں سے میرے گہرے قلبی تعلق کا اندازہ اس عمر سے لگا لیجئے کہ جب مسلم پرسنل لا کے بارے میں ہندوستان میں شور اٹھا تو میں نے اس کی مدافعت میں ایک کتاب مرتب کی جس میں نے بھارتی حکومت اور ہندو جنتا کو خبردار کیا تھا کہ وہ شرعی قوانین میں ہرگز مداخلت نہ کریں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے مسلمان دوستوں کے تعاون سے تحفظ نظام شریعت کے نام سے ایک کانفرنس بھی کر ڈالی۔ اس دوران میں اسلام کے بارے میں میری 13 کتابیں چھپ گئی تھیں جنہیں پڑھ کر تعلیم یافتہ ہندو خاصی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے۔ انہی میں اتر پردیش کا ایک ہندو شیام لال بھی تھا
جس نے میری کتابیں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا وہ محض میری ملاقات کے لیے مدراس آیا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میں ہندو ہوں تو وہ سخت پریشان ہوا، اس کے آنسو نکل آئے اور بڑی دردمندی سے کہنے لگا، آپ دوسروں کو روشنی دکھا رہے ہیں مگر افسوس کہ خود اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ میری سٹی گم ہو گئی، جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا ہو۔ لاجواب ہو کر میں خاموش ہو گیا، مگر اس کی بات پھانس بن کر میرے دل میں چبھ گئی اور تہیہ کر لیا کہ اب میں خود بھی اس چشمے فیض سے دور نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے 6 جون 1986 عیسوی کو جماعت اسلامی مدراس کے امیر جناب اعجاز اسلم سے رابطہ قائم کیا۔ میں فوری طور پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اس کا ضروری انتظام کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مزید 1 ہفتہ غور کر لوں، مگر میں مصر تھا کہ یہ کام آج ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ساؤتھ انڈیا اشاعت اسلام سبا کے ذمہ داروں سے بات کی اور طے پایا کہ آج عصر کے بعد مدراس کی مشہور مسجد معمور میں یہ فریضہ انجام دیا جائے گا۔ وقت مقررہ پر مسجد شہر کے مسلمان معاہدین اور عام اہل اسلام سے بھر گئی تھی۔ میں نے سب کی موجودگی میں کلمہ طیبہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ مسجد نعرہ تکبیر سے دیر تک گونجتی رہی۔ بعد میں نے مختصر خطاب بھی کیا کہ آج میں اپنوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میرا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہوا۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں اور یہ مطالعہ عقل و دلیل اور منطق کی روح سے ہے، اس میں جذباتیت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ کے فضل سے آج میں نے مستحکم ایمان والی زندگی میں قدم رکھا ہے اور ساری علمی معلومات کے باوجود آپ حضرات کے سامنے بچہ ہوں۔ مہربانی فرما کر میری دینی تربیت کیجیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی فرمائیے۔ تقریب کے بعد شرکائے جلسہ نے مجھے گھیر لیا۔ ہر شخص میری طرف محبت اور حقیقت سے دیکھ رہا تھا اور مسافہ اور مان کر کرنا چاہتا تھا۔ یوں لگتا تھا یہ سب لوگ مجھے سگے بھائیوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں ایک تنکائے سے نکل کر ایک وسیع اور عریض پرفضا مقام پر آ کھڑا ہوا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، میرے والد کمیونسٹ ہیں جبکہ والدہ جذباتی مذہبی ہندو ہیں۔ چنانچہ میرے قبول اسلام پر دونوں سخت برہم ہوئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کا مزاج اعتدال پر آ گیا۔ میری بیوی پختہ عقیدے کی عیسائی خاتون ہیں۔ انہیں سمجھانے اور قائل کرنے میں خاصی مشکلات حائل رہیں، لیکن الحمدللہ وہ چند ہی ماہ کے بعد مسلمان ہو گئیں۔ رہا دوست احباب اور عام لوگوں کا رد عمل، تو تامل ناڈو میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی رواداری اور فراخ دلی پائی جاتی ہے، اور میرے مضامین اور کتابوں سے لوگوں کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ شخص اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ میرے اس اقدام سے بہت کم حضرات کو تعجب ہوا اور تقریباً سبھی نے اس تبدیلی کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر میرے والدین کا حالیہ تاثر یہ ہے کہ اسلام نے تجھ پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ میں پاکستان آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ہیں اسلام کے وہ اجمالی پہلو جنہوں نے مجھے غیر معمولی طور پر متاثر کیا، اور میں باقاعدہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ دراصل اسلام اپنی ساری خوبیوں اور آب و تاب کے ساتھ ہیرے کی طرح آج بھی جگمگا رہا ہے۔ اب یہ ذمہ داری داعیان اسلام کی ہے کہ وہ دین اسلام کو مخلصانہ طور پر اپنائیں۔ اس طرح وہ اپنے رب کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور غریبوں اور مجبوروں کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور انسانیت مادی اور روحانی ترقی کی طرف تیز رفتاری سے آگے بڑھ سکتی ہے۔